نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، سینئر نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب، علامہ شیخ الحدیث معراج الاسلام صاحب، علامہ پروفیسر نواز ظفر صاحب، دیگر شریعہ کالج منہاج یونیورسٹی کے جلیل القدر اور قابل صد احترام اساتذہ کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، اس مجلس میں شریک مہمانان گرامی قدر اور خصوصاً آج کی اس پروقار اور حسین مجلس میں شریک طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج کی یہ شب، یہ مجلس، یہ محفل جو دو عظیم المرتبت شخصیات اولیاء اللہ کاملین، اقطاب وقت، حضور قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی تذکرہ جمیلہ کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی جلیل القدر عظیم المرتبت ہستیوں کا تذکرہ کریں اور ان کی حیات طیبات سے حصول فیض، حصول برکت کر سکیں، تاکہ وہ تعلیم، وہ فیض، وہ حصول برکت ہماری آنے والی زندگی کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ حاضرین گرامی، موضوع کی طرف آنے سے پہلے دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا جن کا تذکرہ پہلے یہاں پر ہوا، ذوق کی بات ہے۔ ایک یہاں پر کئی بار تذکرہ ہوا قرب و بعد کا، کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ظاہری طور پر یہاں پر موجودگی نہ ہونا، یا تذکرہ کہ پہلے زمانے میں حضور شیخ الاسلام کی سنگت اور صحبت کی کثرت زیادہ تھی، اب قلت ہو گئی، یا یوں کہنا کہ اب شاید حضور شیخ الاسلام دور ہیں، پہلے قریب تھے۔ تو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اولیاء اللہ کاملین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرب و بعد اس کا پیمانہ فاصلہ نہیں ہے۔ اگر تعین کرنا ہو کہ کوئی قریب ہے یا بعید ہے، کوئی کسی کی قربت میں ہے یا کوئی کسی سے دور ہے، تو اس کا پیمانہ قطعاً فاصلہ نہیں ہے، خصوصاً اللہ اس کے رسول کی جب بات آئے، اولیاء اللہ کی بات آئے، نیک صحبتوں کی بات آئے، تو اس کا تعین فاصلہ نہیں کرتا، قرب اور بعد کا تعلق محبت اور اطاعت کرتی ہے۔ اگر قرب اور بعد کا تعلق بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر قرب اور بعد کا تعلق فاصلہ ہی کرتا تو کبھی بھی تاریخ میں اولیاء اللہ کی زبان سے یہ لفظ ادا نہ ہوتا
کہ وہ خدا کے قریب ہے، کیونکہ مخلوق اور خالق کے درمیان جو مسافتیں ہیں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر جب بات محبت اطاعت کی آتی ہے تو پھر وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت شاہ رگ سے زیادہ قریب تر ہو جاتا۔ یہی بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے کہ اگر قرب اور بعد کا تعلق فاصلے نے کرنا ہوتا تو کبھی بھی کرن میں بیٹھا ہوا اویس کرنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہر وقت تذکرے میں نہ رہتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں نہ رہتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات کا مرکز نہ رہتا۔ کرن میں بیٹھے ہوئے ویسے کرنی کو بھی کس بات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیا؟ ایک محبت، دوسری اطاعت۔ تو اس لیے چاہے کوئی شیخ، چاہے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، چاہے مسافتوں کے حوالے سے دور ہوں یا قریب ہوں، یہاں پر بیٹھا ہوا، ہزاروں میل پر بیٹھا ہوا، ان کا ہر ہر ورکر، ان کا ہر ہر چاہنے والا، ان کا ہر ہر محبت کرنے والا، ان کا ہر ہر تحریک کا ورکر، رہنما، قائد اور سکولر، اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا ہر طلبہ اور طالبات، ہر شخص حضور شیخ الاسلام کی قربتوں میں اتنا ہی قریب ہو سکتا ہے جتنا کوئی ان کی صحبت میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ حضور شیخ الاسلام سے سچی محبت کا رشتہ استوار کر لے اور جو کچھ ان کی تعلیمات ہیں، ان کی سیرت ہے، اس کی اتباع کر لے، وہ اتنا ہی ان کے قریب ہو سکتا ہے کہ جتنا کہ کوئی اس وقت ان کی صحبت میں بیٹھا ہو۔ دوسری بات جو لطیف نقطہ علامہ مراج الاسلام صاحب نے بیان فرمایا کہ اصحاب صفہ وہ عظیم ہستیاں جن میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم آدھی روٹی بھی کھا لیتے اور پھر باقی وقت بے نیازی سے سکون سے گزر جاتا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، تعلیمات میں۔ وہ راز کیا تھا؟ یہ راز ہم سمجھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک واقعے سے۔ قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے، کامل واقعہ موجود ہے کہ جس انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تاجدار بنے اور پھر انہوں نے ذمہ داری سنبھالی، اور پھر مصر پر جو اگلے آنے والے چند سال قحط کے تھے اس کے لیے انہوں نے ایک بہتر ترتیب استعمال کرتے ہوئے بہت سارا غلہ سٹاک کر لیا تاکہ وہ قحط سالی کے سالوں میں وہ اس غلے کو استعمال کرتے رہیں اور پوری عوام مصر کی کوئی بھی ان میں بھوکا نہ رہے۔ لیکن وہ سٹاک استعمال ہوتا ہوتا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب سٹاک کم رہ گیا ہے، آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا اگر مجھ سے کوئی، میری قوم کا کوئی شخص، کوئی رعایا میں سے کوئی فرد میرے پاس آ گیا اور وہ بھوکا ہوا، مجھ سے کسی نے غلہ طلب کیا تو میں اسے جواب کیا دوں گا؟ اللہ رب العزت نے ان پر وحی فرمائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حسین تھے، اللہ رب العزت کے انوار اور تجلیات ان کے چہرہ اقدس پر نمایاں تھے، وہ اپنے چہرہ پاک کو پردے سے ڈھکے رہتے تھے، ڈھکا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، اے یوسف تو پریشان نہ ہو، مصر کی قوم میں سے کوئی بھی بھوکا شخص یا خاندان تیرے پاس اپنی بھوک مٹانے کے لیے آئے، بس تو اتنا کرنا، اپنے حسین چہرے سے پردہ اٹھا دیا کرنا، خدا اس کی بھوک تیرے حسن کے دیدار سے مٹا دیا کرے گا۔ تو
تو حاضرین گرامی وہ ایسا کیا کرتے اور پورا مصر اپنی بھوک، پورے خاندان اپنی بھوک سیدنا یوسف علیہ السلام کے دیدار سے بجھایا کرتے. تو حاضرین گرامی وہ تو سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، ادھر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کے حسن کی کیا بات کریں، ان کے پیارے والضحیٰ والے مکھڑے کی کیا بات کریں، ان کی حسین زلفوں کی کیا بات کریں. وہ حسین چہرہ جس پر اللہ رب العزت کی تجلیات چمکا کرتی تھی، مچلا کرتی تھی. تو جو اصحاب صفہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے صبح و شام مستفید ہوتے ہوں، ان کو کیسی بھوک اور کیسی پیاس. محبت والوں کی بات ہے کہ جو اس حسن، اس محبت میں چھپے راز کو پالے، وہ دنیا کی بھوک پیاس کے پیچھے نہیں دوڑا پھرتا. ان کے لیے وہی کافی ہو جایا کرتا ہے. اور یہ کئی صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بھوک پیاس کا عالم ہوتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک کو تک لیا کرتے. ان کی دنیاوی حاجات بھوک پیاس پوری ہو جایا کرتی. حاضرین گرامی، آج جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہم نے تذکرہ کیا حضور قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہاں پر آج کی مجلس میں تذکرہ ہوا. ان کے فیوزات کا تذکرہ ہوا، ان کے انعامات کا تذکرہ ہوا، ان کی کرامات کا تذکرہ ہوا، ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہوا. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی عظمتوں، ان کی کرامات، ان کی شخصیت، ان کی عظمت، شان و شوکت کا تذکرہ ہوا. اب یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو ہستیاں اس زمانے میں تحریک منہاج القرآن کے دامن میں عطا فرمائیں. دونوں جلیل القدر ہستیاں عطا فرمائیں. ایک نے اپنا ظاہری دور گزارا اور ظاہری طور پر ہم میں پردہ فرما لیا، ہم سے پردہ فرما لیا. اور پھر دوسری جلیل القدر اور عظیم ہستی کا دور آج ہم پا رہے ہیں، وہ ہم میں موجود ہے. تو اللہ رب العزت ان ہستیوں کو کیوں ہم میں بھیجا کرتا ہے، ان ہستیوں کا عام خلائق کو کیا فائدہ ہوا کرتا ہے، اس پر بات کریں گے. اور ان ہستیوں سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یا جب ہم لفظ فیض کی بات کرتے ہیں اس فیض کی کتنی اقسام ہوا کرتی ہیں، اور وہ فیض حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہوا کرتا ہے، اس پر آج انشاءاللہ بات کریں گے. اور یہ فیض کی اقسام اور اس کا طریقہ کار انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید میں، جس حوالے سے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ابتدا میں تلاوت کی، اس سے یہ تمام منازل اور فیض کی اقسام کو سمجھیں گے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان سال ساتھی خادم یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا کہ میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ میں دور دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں. اب اس میں ایک بڑا خاص پیغام ہے، تربیت کا نکتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں وہ نکلے، حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیے ہوئے. اب یہاں پر ایک تربیت کا بہت عام نکتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہوئے ہیں کس کی تلاش میں؟ اللہ کے بندے کی تلاش میں، اللہ کے خاص بندے کی تلاش میں، اللہ کے محبوب بندے کی تلاش میں. اور پھر ان کو منازل کا ادراک ہے کہ کس منزل پر کسے پانا ہے.
مگر جو اختتامی الفاظ ہیں وہ غور طلب ہیں. وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ منزل تک پہنچ جاؤں، اگر نہ پہنچا تب بھی مدتوں اس اللہ کے بندے کی تلاش میں چلتا رہوں گا. یہ تربیت کا نقطہ ہے. ہم لوگ اولیاء اللہ کی صحبت کی بات کرتے ہیں. یہاں پر علامہ نواز ظفر صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. وہ اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب اولیاء اللہ کی صحبت کی بات کرنی ہو، ان کی تلاش کی بات کرنی ہو، فیوزات کے حصول کی بات کرنی ہو، تربیت کی بات کرنی ہو، ان کی معرفت کو پانے کی بات کرنی ہو، تو یا منزل کے انتظار میں چاہے مدتوں چلنا پڑے، انسان سفر پر گامزن رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. کہ جب تک وہ منزل نہ پا لے، منزل اللہ کے بندے کی صحبت پانا نہیں ہے، منزل اس صحبت میں سے پانا ہے. کہ کوئی اس صحبت سے کیا حاصل کرتا ہے. یہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ جو آج حضور شیخ الاسلام کے زمانے میں زندہ ہیں، کروڑوں افراد جو حضور شیخ الاسلام کو ہر رات کیوں ٹی وی پر زیارت بھی کرتے ہیں، سنت بھی کرتے ہیں، صحبت تو انہوں نے بھی پائی ہے. پر دیکھنا یہ ہے اس صحبت میں سے کس نے کتنا پایا ہے. منزل اس صحبت میں سے پانا ہے، فقط صحبت پانا نہیں ہے. اس کے لیے، اس صحبت میں سے پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چاہے مدتوں چلنا پڑے میں پڑھوں گا. اس سفر پر استقامت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک استقامت کے ساتھ رہوں گا جب تک اللہ کے اس خاص بندے خضر کی صحبت میں سے کچھ پا نہ لوں، تب تک اس سفر پر گامزن رہوں گا. حاضرین گرامی، اس سے اگلی آیت میں پھر تذکرہ ہوتا ہے. سو جب وہ دونوں دور دریا کے درمیان سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے. بس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ بنا کر، سرنگ کی طرح اپنا رستہ بناتے ہوئے نکل گئی. وہ مچھلی زندہ ہو گئی. یہ تذکرہ ہے. اس کے بعد اگلے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ وہ مچھلی لاؤ. وہ مچھلی کہاں ہے؟ بھوک لگی ہے. بے شک ہم نے بہت سفر کیا. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو وہاں مچھلی بھول گئے تھے، اور مجھ سے یہ کسی نے نہیں بھلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر نہ کروں. اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجب طریقے سے اپنا رستہ بنا لیا اور وہ غائب ہو گئی. اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہا یہ وہی مقام ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، یا جسے تلاش کر رہے تھے. بس دونوں اپنے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹ گئے. اب یہاں سے فیض کی پہلی قسم کی خبر ملتی کہ وہ مقام جہاں پر اللہ کے ولی کا ڈیرا تھا، وہ مقام جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا آنا جانا تھا، وہ مقام جس کو نسبت خدا کے اس عظیم المرتبت ولی خضر علیہ السلام سے تھی، وہاں پر پہلا کرشمہ منظر پر آ گیا. وہ کیا کہ ایک مردہ تلی ہوئی مچھلی کو زندگی نصیب ہو گئی. وہ کیا ہے؟ وہ پہلی قسم فیض کی. وہ کسی بھی اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا نبی ہو، پہلی قسم فیض کی اس کی ذات کی برکات ہوا کرتی ہے. اس کی ذات سے تعلق رکھنے والی برکتیں ہوا کرتی ہیں، اور وہ برکتیں انوار کی شکل میں وہاں پر برستی رہتی ہیں. جس جگہ کو نسبت اس اللہ کے ولی سے ہو، وہاں پر وہ برکات انوار کی شکل میں برستی رہتی ہیں.
جو اللہ کے ولی کا ڈیرا ہو، جہاں اللہ کے ولی کا قیام ہو، جہاں اللہ کے ولی کا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہاں پر وہ برکات خدا کی طرف سے نعمت بن کر انوار کی شکل میں برستی رہتی ہیں. اور پھر وہ برکات اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں کہ کہیں وہ مردہ جانوروں کو زندہ کر دیں، کہیں مردہ انسانوں کو زندہ کر دیں، اور کہیں اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہوا کرتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ برکات ہیں جو اولیاء اللہ کا پہلی فیض کی قسم ہوا کرتی ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرس کے موقع پر ایک مائی اپنا زندہ بچہ لائی، اور عرس میں ہجوم کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی. بچے وہ اس بچے کو ان کے مزار پاک پر لے کر بیٹھ گئی اور ایک ہی رٹ اس نے باندھ لی. وہ کیا کہ میں بچہ زندہ لائی تھی، زندہ واپس لے کر جاؤں گی. تو اولیاء اللہ کے ڈیروں کی برکات یہ ہوا کرتی ہیں کہ وہ بہت دیر تک ان کی بارگاہ میں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ خدا نے بابا فرید گنج شکر کے صدقے اس بچے کو زندگی عطا کی، اور وہ زندہ بچے لے کر واپس گئی. یہ برکات ہوا کرتی ہیں. اس کے بعد اگلی فیض کی قسم کو قرآن سے جانتے ہیں کہ پھر وہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اپنی تربیت میں لے لیا، انہیں اپنے سنگ کر لیا، انہیں اپنی صحبت میں ساتھ لے کر چل پڑے. اور اس تربیت کی کچھ شرائط طے ہو گئیں. وہ کیا؟ اسی میں سب آداب ہیں، صحبت کے آداب ہیں کہ میں جو کرتا جاؤں پوچھنا مت، بس دیکھتے جانا. تو دوسری فیض کی نوعیت تربیت ہوا کرتی ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سنگ کر لیا اور اپنی تربیت میں ان تمام منازل کو طے کرواتے رہے. یہ فیض کی دوسری قسم ہے کہ جس کا پتہ ہمیں قرآن مجید سے چلتا ہے. اور حاضرین گرامی، پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ایک مضبوط کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر وہ سفر آگے چلتا رہا. انہوں نے ایک بچے کا قتل کر دیا، پھر بھی سفر آگے چلتا رہا. یہ وہ تربیت کے تمام مراحل تھے. پھر تیسرا مقام آیا جہاں پر انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو پھر سے مضبوط کر کے کھڑا کر دیا. یہ وہ دوسرا دور تربیت کا گزروایا. اور پھر جب فیض کی یہ دوسری قسم تربیت گزر چکی، اپنا وقت مکمل کر چکی، تو پھر درجہ فیض کی تیسری قسم اور نوعیت کا آیا. وہ رازوں پر سے پردہ اٹھانا تھا، مشاہدہ کروانا تھا. وہ فیض کی تیسری نوعیت تھی. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ سے، ان کی صحبت سے، ان کی ذات سے کوئی 3 اقسام کے فیض کی نوعیت کا طریقہ اور تعلق استوار کر سکتا ہے. پہلا طریقہ اور تعلق برکات کا ہے، دوسرا طریقہ اور تعلق تربیت کا ہے، اور تیسرا طریقہ اور تعلق وہ شیخ کی توجہ ہے کہ جو پھر مشاہدہ کرواتی ہے، جو رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، جو عرفان کی خبر دلاتی ہے. جب مشاہدہ کرواتی ہے وہ توجہ جو روحانی ارتقاء کے ذریعے یار سے ملاتی ہے، وہ فیض کی تیسری قسم ہوا کرتی ہے کہ جس میں انہوں نے بیان فرمایا اور وہ راز کھولے کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، اس بچے کا قتل کیوں کیا، اور اس گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کیوں کیا. وہ عام معنی ہے
کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا، جو مفسرین لکھتے ہیں اور انہوں نے خود بیان فرمایا کہ انہوں نے سوراخ اس لیے کیا کہ آگے ایک بادشاہ تھا، وہ جس کی مضبوط اور خوبصورت کشتی دیکھتا اس پر قابض ہو جاتا۔ بچے کا قتل اس لیے کیا کہ اس نے بڑے ہو کر اپنے نیک اور صالح مسلم والدین کو کفر میں مبتلا کر دینا تھا، اور اس بچے کو قتل کر کے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ سے بہتر بدل مانگا، اور پھر اس دیوار کو گرتے ہوئے اس لیے کھڑا کیا کہ اس کے نیچے کچھ خزانے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان خزانوں کو، ان خزانوں کا مالک بالغ ہونے کے بعد خود دیکھے، کسی کی بری نظر کا شکار نہ ہو۔ اب حضور شیخ الاسلام اسی ترتیب کا ایک عرفانی تفسیر بھی فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ کشتی جو مضبوط تھی، تونگر تھی، مضبوط تھی، وہ در حقیقت، اب یہ تفسیر شیخ اور مرید کے تعلق کے درمیان ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سب طلبہ ہیں، طالبات ہیں، حضور شیخ الاسلام کی توجہات کے مرکز ہے، حضور شیخ الاسلام کی آپ سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں، آپ کو وہ اپنے علم اور اپنی روحانیت کا وارث دیکھنا چاہتے ہیں، اس تحریک کی مستقبل کی قیادت دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شیخ مرید کی تربیت کس انداز میں کرتا ہے کہ وہ کشتی در حقیقت انسان کا وہ تونگر مضبوط جسم ہوا کرتا ہے، جس میں اس کا رعونت بھرا سر لگا ہوا کرتا ہے، جس میں اس میں تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، جس میں اس میں بغض اور حسد بھرا ہوا ہوتا ہے، جس میں اس میں دنیا کی علائشوں کی محبت بھری ہوتی ہے، دنیا کی رغبتیں بھری ہوتی ہے، شہوات کی محبت بھری ہوتی ہے، دنیا کی مال و دولت کی محبت بھری ہوتی ہے، شہرت کی محبت بھری ہوتی ہے، دنیا کی ہر برائی پر بکتا پھرتا ہے، وہ اس کا تونگر اور مضبوط جسم۔ اور دوسری سمت کھڑا ہوا بادشاہ، وہ شیطان ہے جو دنیا میں ہر مضبوط جسم کو دیکھتا ہے اور اس پر قابض ہو جاتا ہے، اس کو اپنا نمائندہ بنا لیتا ہے اور پھر برائی کی طرف اس کو استعمال کرتا پھرتا ہے۔ تو اس شیخ نے مرید کے سامنے در حقیقت اس تونگر جسم کو اس طرح خستہ حال کر دیا کہ وہ شیطان کی نظروں سے بچ جائے اور رحمان کی نظروں میں آ جائے، اس لیے اس تونگر جسم کو شکستہ حال کر دیا گیا۔ پھر وہ بچہ جس کو قتل کیا گیا، جس کے والدین نیک تھے اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ وہ بچہ ان نیک والدین کو اپنی طرح بد کر دے گا، وہ بچہ در حقیقت انسان کے اندر پایا جانے والا برائی کا نمائندہ نفس ہے، اور اس کے وہ نیک والدین، ایک اس کا قلب ہے، ایک اس کی روح ہے، وہ برا نفس، وہ نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی میں مبتلا کرتا ہے، اس کے اندر برائی کے جذبات جگاتا ہے، اس کو شہوت کی طرف لاتا ہے، اس کو دنیا کے مال و دولت کی طرف لاتا ہے، اس کو خدا سے دور کرتا ہے، اس کو مصطفیٰ سے دور کرتا ہے، وہ برائی کا نمائندہ نفس امارہ، وہ اپنی روح کو بھی گدلا کر دیتا ہے، اپنے دل کو بھی گدلا کر دیتا ہے۔ تو در حقیقت شیخ نے اس نفس امارہ کو قتل کیا اور خدا سے اس کا نیک بدل نفس مطمئنہ مانگا۔ یہ تربیت ہے جو شیخ روحانی فیض کے ذریعے، روحانی ارتقاء کے ذریعے اپنے مرید کی کیا کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا مقام جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار دوبارہ کھڑی کر دی، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا لطیف نکتہ ہے کہ جب شیخ کسی مرید کو روحانی سفر پر لے کر چلتا ہے، تربیت کے سفر پر لے کر چلتا ہے، روحانی دراجات عبور کرواتا ہے،
روحانی منازل عبور کرواتا ہے. سفر میں مختلف مقامات آتے ہیں، کہیں پر محاضرات آتے ہیں، کہیں پر مکاشفات آتے ہیں، کہیں پر فتوحات آتی ہیں. ہر مقام سے وہ روحانی سفر شیخ اپنے مرید کو طے کرواتا جاتا ہے. تو وہاں پر اس گرتی ہوئی دیوار جو کہ در حقیقت وہ بچہ جو اس خزانے کا مالک تھا، در حقیقت وہ گرتی ہوئی دیوار بچے اور اس خزانے کے درمیان پردہ تھی. یہی وہ پردہ ہوتا ہے جو شیخ مرید کی تربیت کے دوران اس کے مقامات اور اس کے درجات سے گرنے نہیں دیتا کہ کہیں اس کی اپنے نفس کی نگاہ، کہیں دنیا کی نگاہ اس کی روحانی ترقی پر نہ پڑ جائے، اس کے روحانی درجات پہ نہ پڑ جائے، اس کے روحانی ارتقاء پر نہ پڑ جائے، اور کہیں وہ اپنا روحانی سفر طے ہوتا دیکھ کر اپنا کام نہ چھوڑ دے. یہی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہ ان روحانی مقامات پر پردہ بنائے رکھا تاکہ جب وہ بچہ روحانی طور پر ولایت میں بالغ ہو جائے وہ خود ہی پردہ اٹھا کر اپنے مقامات کا دیدار کر لے. یہ ایک بڑی لطیف بحث ہے جو اولیاء اللہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی پر اس کے مقامات ظاہر کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے، کہ اللہ کے ولی کو اس کی ولایت کا ادراک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بڑی لطیف بحث ہے. کئی اولیاء اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک طویل مدت تک اللہ کے ولی کو اس بات کی یقین دہانی نہیں کروائی جاتی کہ وہ حقیقتاً اللہ کا ولی ہے. اس کو علامات ملتی رہتی ہیں، اسے یقین کی حد تک بات نہیں پہنچتی کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اگر سفر کے دوران اسے خبر مل جائے کہ وہ خدا کا ولی ہے، خدا کا چنیدہ ہے، اس کے معارف کا امین ہے، اس کی رحمتوں کا امین ہے، تو کہیں اس کے دل سے خوف خدا نہ جاتا رہے کہ میں تو خدا کی دوستی میں آ گیا. تو اسے اس بات کا یقین کی حد تک ادراک نہیں کروایا جاتا، علامات ہوا کرتی ہیں. تو وہ تیسرا راز تھا کہ انہوں نے سفر طے کروایا اور بچے کی اپنی نگاہ سے پھر زمانے کی نگاہ سے چاہا کہ جب تک یہ ولایت میں بالغ نہ ہو جائے اس کے مقامات، وہ مقامات اور معارف کا خزانہ دنیا کی نگاہ سے بھی اور اس سلوک کے رستے پر چلنے والے بچے کی نگاہ سے بھی پرے رکھا جائے. تو حاضرین گرامی، یہ 3 قرآن مجید سے جو ہم نے سمجھ آئی کہ یہ 3 طریقے فیض کے ہوا کرتے ہیں. پہلا طریقہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ولی سے برکات کا تعلق ہوتا ہے، برکتیں نصیب ہوتی ہیں. دوسرا تعلق تربیت کا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی اپنی صحبت میں رکھ کر، جیسے حضور شیخ الاسلام کی مثال لیں کہ ایک ان سے تعلق برکات کا ہے کہ وہ جہاں پر موجود رہتے ہیں خدا کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے، کوئی کمی پیچھے نہیں آتی. جیسے کہ تذکرہ ہوا کہ منہاج القرآن کو کبھی کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ خدا کے ولی بستے ہیں یہاں پر. اس لیے ایک وہ برکات کا تعلق رہتا ہے. کوئی ان کے پاس آ جاتا ہے دعا کروانے کے لیے، خدا سن لیتا ہے. کوئی دم کروانے آ جاتا ہے، خدا کرم فرما دیتا ہے. یہ برکات کا تعلق ہے. کسی کی کوئی حاجت تو پوری ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی مراد تو پوری ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی مطالبہ تو پورا ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی طلب تو خدا ان برکتوں کے صدقے پوری فرما دیتا ہے. تو پہلا فیض کی قسم برکات ہوا کرتی ہیں. دوسری فیض کی اور اس سے اعلیٰ قسم تربیت ہوتی ہے کہ جب حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں بیٹھے تو خدا کی بارگاہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، دین و دنیا کا علم نصیب ہوتا ہے، خدا کی طاعت نصیب ہوتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب ہوتی ہے، علم الشریعت نصیب ہوتا ہے، علم العقیدہ نصیب ہوتا ہے، علم التصوف نصیب ہوتا ہے، روحانی ارتقاء نصیب ہوتا ہے، کرم اور رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، اور انسان اپنا ظاہر و باطن سنوارتا چلا جاتا ہے.
یہ تربیت فیض کی دوسری قسم ہوا کرتی ہے. اور حاضرین گرامی، فیض کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو شیخ کی محبت بری توجہ ہوا کرتی ہے. پچھلے دنوں کوئی پوچھ رہا تھا کہ انسان، اس کو مختلف صوفیاء کرام نے بیان کیا کہ انسان خدا سے پہلے محبت کرتا ہے یا خدا انسان سے پہلے محبت کرتا ہے. تعلق اس کا کیا ہے؟ یا بلا تشبیہ و بلا مثال مرید شیخ سے پہلے محبت کرتا ہے یا شیخ مرید سے پہلے محبت کرتا ہے؟ یا توجہ کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ شیخ کی توجہ مرید کو نصیب کیسے ہوتی ہے؟ وہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بات بڑھتی کہاں سے ہے؟ تو اس کا قرآن خود جواب دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، بات محبت تک نہیں آئی کہ تمہارے دل میں خدا کی محبت ہو، بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے دل میں وہ جذبہ ہو کہ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، بس تم میرے مصطفیٰ کی اتباع کرنا، خدا تم سے خود محبت کر لے گا. تو بات کیا سمجھ آئی کہ کوشش انسان کو کرنی پڑتی ہے. انسان کوشش کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اتباع کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اتباع کرے اور کوشش کرے. ایک وقت آتا ہے خدا خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر اس کو بھی محبت کرنا نصیب ہو جاتی ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال یہی بات شیخ کی ہے کہ انسان اپنے شیخ، اپنے قائد کی تربیت میں رہتا رہے، ان کی اتباع کرتا رہے، ان کی سیرت پر عمل پیرا رہے، ان کو جو دیکھے، جو کچھ کرتا دیکھے وہی کرتا رہے، ان کے مشن کے ساتھ مخلص رہے، دین و دنیا ان کی خدمت اور ان کے مشن کی خدمت میں وقف کر رہے. ایک وقت آئے گا کہ شیخ خود اس پر اپنی توجہ کر لے گا، اس کی ان خدمات اور دین اور مشن کی خاطر اخلاص کو دیکھ کر خود اس پر توجہ کر لے گا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اسی میں ایک اور جواب ملتا ہے کہ پھر شیخ سے محبت کرنی ہو تو کیسے کی جائے. اسی میں ہی اللہ رب العزت جواب دیتا ہے ایک دوسری تفسیر اس کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو. کس بات میں اتباع؟ یہاں بات تو محبت کرنے کی ہو رہی ہے، تو خدا بھی جواب یہی دے رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو کہ وہ مجھ سے کیسے محبت کرتا ہے. بس اس کو مجھ سے محبت کرتے دیکھتے جانا اور مجھ سے محبت کرتے جانا، کہ جیسے جیسے مصطفیٰ مجھ سے محبت کرتے جائیں تم بھی ویسے ویسے کرتے جانا. حاضرین گرامی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے کیسے محبت کی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے دین کی خاطر پوری زندگی وقف کر کے خدا سے محبت کی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے کیسے محبت کی؟ تاجدار کائنات نے رات رات بھر خدا کی محبت میں جاگ کر خدا سے محبت کی. خدا کی مخلوق کی تربیت کر کے خدا سے محبت کی. خدا کی خاطر ریگزاروں میں اور صحراؤں میں لڑ لڑ کر خدا سے محبت کی. اپنی زندگی پر خدا کے دین اور خدا کے احکامات کو فروغ اور اہمیت زیادہ دے کر خدا سے محبت کی. تو اگر خدا سے محبت کرنی ہو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو کہ جیسے جیسے جن اعمال کے ذریعے انہوں نے خدا سے محبت کی ہے بس تم بھی انہی اعمال پر عمل پیرا ہو جانا، خدا بھی تم سے محبت کر لے گا. تو حاضرین گرامی، اگر کوئی چاہے، بات ہوئی نا کہ کامل شیخ اور صادق مرید کی، کوئی چاہے کہ شیخ سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو دور کہاں جاتے ہو؟ حضور شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھو کہ جیسے انہوں نے اپنے شیخ سے محبت کی تم اپنے شیخ سے ویسے محبت کرتے جاؤ.
پھر ان کے شیخ نے اس محبت کے صلے میں جیسی جیسی توجہات کی، تم بھی ایسی توجہات کے امین بنتے جانا، برشرط ویسی محبت خالص سچی پاکیزہ محبت کرنا ہے، جیسی محبت انہوں نے اپنے شیخ سے کی ویسی محبت کرنا، جن آداب کو ملحوظ خاطر انہوں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں رکھا تم اپنے شیخ کی بارگاہ میں ویسے رکھا کرو۔ جیسے وہ تھوڑے کھلے دروازے سے رات رات بھر اپنے شیخ کو تکا کرتے تھے، تم بھی اپنے شیخ کو محبت میں ویسے تکا کرو۔ جس طرح محبت کے گن اپنے شیخ کے وہ گایا کرتے تھے، تم بھی اپنے شیخ سے ویسے وابستہ ہو جاؤ، تو پھر ویسی توجہات کے امین بن جاؤ گے۔ صرف تذکرے کرنے سے امانت نہیں ملا کرتی، امانت اسی کو دیا کرتے ہیں نا کہ جس کا زبان خلق پر تذکرہ ہو کہ یہ امین ہے، اسی کے سپرد امانتیں کیا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک ہم ہیں کہ 4 بندے ہماری بد تعریفی کرتے ہوں، ہماری بد اخلاقی بھی مشہور ہو، ہماری گناہ گار طبیعت بھی مشہور ہو، ہماری کم علمی بھی مشہور ہو، ہماری ناپاکی بھی مشہور ہو، ہماری بد زبانی بھی مشہور ہو، ہماری خیانت بھی مشہور ہو، ہر شے مشہور ہو، اور پھر ہم یہ طلب دل میں رہ کے بیٹھیں کہ ہم ان امانتوں کے امین بن جائیں۔ ایسا نہیں ہوا کرتا، امانتوں کے قابل ہونا پڑتا ہے، پھر وہ امانت نصیب میں آیا کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، جو 3 فیض کی اقسام کا میں نے تذکرہ کیا، اس میں پہلی قسم جو میں نے عرض کی وہ ہے شیخ کے ساتھ برکات کا تعلق، دوسری قسم شیخ کے ساتھ تربیت کا تعلق، اور تیسری قسم کے شیخ محبت بھری توجہ اپنے مرید اور ورکر پر کر دے اور اس کے روحانی ارتقاء کا سفر شروع ہو جائے۔ یہ 3 اقسام ہوا کرتی ہیں۔ آخری قسم میں تربیت اہم کردار ادا کیا کرتی ہے، مگر حاضرین گرامی، آج ہم لوگ اپنا اگر جائزہ لیں، ہزاروں لاکھوں لوگ حضور شیخ الاسلام کی صحبت سے استفادہ کرتے ہیں، پوری قوم استفادہ کرتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ کے مزارات پاکستان کی سرزمین پر ہیں، ہزاروں اولیاء اللہ، ہر ایک بستی میں اللہ نے اپنا ایک بندہ یقیناً اتارا ہے، کیونکہ اتنی کثرت مزارات کی گواہی دیتی ہے اس بات کی۔ پھر بھی نہ قوم کا کردار پلٹا ہے، نہ قوم کے اخلاق سنورے ہیں، نہ قوم میں طہارت آئی ہے، نہ قوم میں نگاہ کی پاکیزگی آئی ہے، نہ قوم میں نیکی آئے ہے، نہ قوم میں راتوں کو جاگنا آیا ہے، نہ قوم میں معرفت آئی ہے، نہ قوم میں کسی کو روحانیت کی خبر آئی ہے۔ کیوں؟ اتنی کثرت تربیت کرنے والوں کی اور پھر بھی کایا نہیں پلٹی۔ اس لیے کہ جیسا تعلق ہم اپنے شیخ اور قائد سے رکھتے ہیں، ہر کوئی ویسا ہی تعلق اپنے شیخ سے رکھتا ہے، جس سے روحانی کایا نہیں پلٹا کرتی۔ حاضرین گرامی، اگر 100 افراد حضور شیخ الاسلام کے آج اگر چاہنے والے ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے 90 افراد صرف برکت کا تعلق رکھتے ہیں، شیخ اور قائد مان کر دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کے لیے دعا اور دم کرواتے ہیں، جو نہ تو تربیت کے لیے کوئی رول پلے کرتا ہے، نہ ہی اس کے روحانی ارتقاء کا سفر ہوتا ہے۔ برکت کا تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی حاجات کو پورا کرنے کا تعلق رکھتے ہیں، تو شیخ بھی پھر اپنا اتنا سا حصہ اس کو دے دیتے ہیں، اپنی ذات کا برکتوں والا حصہ اس کو دے دیتے ہیں یا دکھایا کرتے ہیں، باقی اس سے چھپا لیتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 90% ہم میں سے وہ لوگ ہیں
یا اس سے بھی شاید زیادہ تعداد ہوگی. 95% تک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں. اس کے بعد باقی 9.9% وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو شاید تھوڑا یا زیادہ تربیت کی سیڑھی چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو حضور شیخ الاسلام تربیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جو کچھ فرماتے ہیں، بہت کم پرسنٹیج وہ ہے جو شاید وہ تربیت کا اطلاق اپنے اوپر کرتے ہوں. ہم سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اور ایسی عظیم المرتبت ہستیاں جو اپنے وقت کے اختاب بھی ہوں، جو اپنے وقت کے غوث بھی ہوں، جو وقت کے مجدد بھی ہوں، اور جہاں وہ بیٹھے خدا کی عزت کی قسم انوار کی بارش ہوتی ہو، ایسی ہستیوں کو، ان کی زندگیوں کو ہم صرف حصول برکت میں ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور ہمارا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں. ہمیشہ ہماری توجہ رہتی ہے کہ ان بڑی ہستیوں سے ہماری دنیاوی حاجت پوری ہو جائے. ارے جس کام کے لیے خدا نے ان کو یہاں پر اتارا ہے، بھیجا ہے، خدا را اس میں سے فیض حاصل کرو، تربیت حاصل کرو، اپنی دنیا سنوارو، اپنی آخرت سنوارو، اپنا دین سنوارو، اپنے اخلاق سنوارو. اور شاید 0.01% یا اس سے کم بھی وہ لوگ ہیں کہ جو حضور شیخ الاسلام کی اس نگاہ تصوف، نگاہ ولایت اور نگاہ توجہ اور اس توجہ کا مرکز بنتے ہیں، اور ان کا حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں روحانی ارتقاء کا سفر شروع ہوتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ حقیقتاً جن کی روحانی کایا پلٹ گئی ہو، جو حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں رہ کر خدا کے معارف کے امین بن سکے ہوں، مشاہدات کر چکے ہوں، اپنا روحانی ارتقاء خدا کی ہیبت اور خشیت میں سفر طے کرتے ہوں. بہت کم لوگ ہیں، انگلی پر گنے جا سکتے ہیں، اور ہم اور آپ کو ان کی خبر نہیں ہے. حاضرین گرامی، تو ان ہستیوں کا یا ان کی محفل سجانے کا یا ان کا تذکرہ کرنے کا فائدہ تب ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے ہم میں ہیں وہ حاصل کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ ظاہری پردہ کر لیں. ایک بات طے ہے، اور ایک قانون کی بات عرض کرتا چلوں. ہزاروں لاکھوں مزارات پاکستان میں ہے، ہزاروں افراد کا جم غفیر مزارات پر رہتا ہے، مگر پاکستان کے اخلاق پھر ویسے ہیں، ان میں دینداری نظر نہیں آتی. مزارات پر بیٹھنے والوں میں کوئی ترغیب دین نظر نہیں آتی. کیوں؟ کہ اگلے راز کی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ 3 دروازے فیض کے، پہلا دروازہ برکات کا، دوسرا دروازہ تربیت کا، تیسرا دروازہ اس روحانی توجہ کا. یہ 3 دروازے ایک زندہ ولی اللہ کی ذات میں کھلتے ہیں. جب وہ ظاہری پردہ فرما جائے تو پھر عوام الناس کے لیے فقط ایک دروازہ برکت کا اس کے مزار کے لیے کھلتا ہے، باقی 2 دروازے ایک زندہ ولی کی صحبت میں ملا کرتے ہیں. مزارات بھی فیض دیتے ہیں پر عوام الناس کو نہیں دیا کرتے، وہ خواص کو دیا کرتے ہیں. اس کی وجہ عرض کر دیتا. جب کوئی مرید یا کوئی سالک کسی ولی سے فیض پاتا ہے، تربیت پاتا ہے، اس کی توجہ پاتا ہے، تو سالک کا اس مرید اور شیخ دونوں کا ایک عالم میں ہونا ضروری ہے. مرید اور شیخ دونوں ایک عالم میں ہوں گے، عوام الناس کا قانون ہے، تو وہ فیض حاصل کر سکتا ہے، تربیت پا سکتا ہے، اور وہ توجہ اور روحانی ارتقاء کا سفر طے کروایا جا سکتا ہے. جب شیخ اگر عالم بدل لے تو ہم جیسے ناقص لوگ،
فاسق و فاجر لوگ. ہماری تو نگاہ اتنی کمزور ہے کہ ایک مسافت سے آگے تو دیکھ نہیں سکتے. ہماری کیا مجال کہ اس عالم میں رہ کر وہ ہستی جو اس عالم میں جا چکی ہو اس میں جھانک کر اس سے کچھ حاصل کر سکے. ہم لوگ تو اس عالم میں موجود ہستی سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے, اس عالم میں گئی ہوئی ہستی سے کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا کام ہے کہ جو اس عالم میں, کیونکہ ان کے لیے عالم کی قید ختم ہو جاتی ہے, وہ چاہے رہتے اس عالم میں ہوں, اس عالم میں گئی ہوئی شخصیات سے بھی اکتساب فیض کر لیتے ہیں. تو حاضرین گرامی, جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں تربیت کا فیض پا لیں اور وہ روحانی سفر اپنا شروع کر لیں کہ جو کسی بھی بندہ مومن کے لیے اصل مقصود حیات ہونا چاہیے. کوئی شخص چاہے کہ وہ زندگی کے انتہا کو پہنچے, زندگی کی انتہا دیکھ لے, زندگی کی حد کو دیکھ لے, تو جینے کی, یہاں پر زندہ رہنے کی دنیا کی انتہا, دنیا کی حد فقط یہی ہے کہ مرنے سے پہلے اسے حق کا دیدار ہو جائے, اسے حق کی خبر ہو جائے, اس پر راز کھل جائے, اس کو مشاہدہ ہو جائے. یہی اس دنیا کی انتہا ہے, یہی اس دنیا کی انتہا ہے. نہ تو عہدے انتہا ہے, نہ تو رتبے انتہا ہے, نہ دولت انتہا ہے, نہ گھر بار انتہا ہے. حد اور انتہا ہے تو وہ خدا کی معرفت ہے, وہ مصطفیٰ کی معرفت ہے. اور اگر کوئی اس حد کو چھونا چاہتا ہے تو خدا نے ایک عظیم موقع عطا کیا ہے کہ ایسی عظیم ہستیوں کی سنگتوں کو اپنا لو. شہرتیں بھی دنیا میں ملتی ہے, پاؤں کی ٹھوکر ہے, دولت بھی پاؤں کی ٹھوکر ہے, کاروبار بھی پاؤں کی ٹھوکر ہے, عہدے بھی پاؤں کی ٹھوکر ہے, سیاستیں بھی پاؤں کی ٹھوکر ہے, غرض ہر شے پاؤں کی ٹھوکر ہے. کسی نے ساتھ نہیں جانا. کچھ جائے گا تو خدا کی معرفت ساتھ جائے گی, مصطفیٰ کی معرفت ساتھ جائے گی, اولیاء اللہ کی سنگتیں اور صحبتیں ساتھ جائیں گی. ایک جلیل القدر ولی اللہ کو خواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا مجھ سے بہت کچھ مانگتی ہے. اس کی تشریح ایسے کرتا کہ کوئی مجھ سے گھر مانگتا ہے, کوئی مجھ سے کاروبار مانگتا ہے, کوئی مجھ سے مال اسباب مانگتا ہے, کوئی مجھ سے دنیا مانگتا ہے, کوئی مجھ سے عہدے مانگتا ہے, کوئی مجھ سے وزارتیں مانگتا ہے, کوئی مجھ سے حکمرانیاں مانگتا ہے, کوئی مجھ سے تاجداری مانگتا ہے, کوئی مجھ سے ولایت میں عہدے مانگتا ہے, کوئی مجھ سے ابدالیت مانگتا ہے, کوئی مجھ سے قطبیت مانگتا ہے, کوئی مجھ سے غوثیت مانگتا ہے, کوئی مجھ سے دم میں طاقت مانگتا ہے, کوئی مجھ سے مال اسباب مانگتا ہے. پر بایزید بستامی ایک ایسا شخص ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا, مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے کو مانگتا ہے. اس لیے میں نے اسے یہ مقام دے رکھا ہے. نہ مجھ سے جنتیں مانگتا ہے, نہ مجھ سے دنیا کی آسانیاں مانگتا ہے, مجھ سے مجھے کو مانگتا ہے. حاضرین گرامی, میں آسٹریلیا میں تھا, ایک سکھ بڑا تھا گردوارے کا, تو وہ بڑا دکھی انداز میں مجھ سے یہ پوچھنے لگا کہ دنیا میں ہزاروں لوگ رب کے آگے متھا ٹیکتے ہیں, پر رب صرف گرو نانک کو کیوں ملا؟ دنیا ساری رب کے آگے متھا ٹیکتی ہے دنیا کے لیے. خدا سے مخلوق کو مانگتی رہتی ہے, کوئی خالق سے خالق کو نہیں مانگتا. وہ ہستیاں کوئی بایزید بستامی ہو گئے, کوئی حبیب اجمی ہو گئے, کوئی غوث الاعظم ہو گئے, کوئی خواجہ اجمیر ہو گئے, کوئی بابا فرید ہو گئے, کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء ہو گئے, کوئی طاہر علاء الدین ہو گئے, اور کوئی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہو گئے. یہ وہ ہستیاں ہیں
جنہوں نے خالق سے مخلوق کو نہیں مانگا، خالق سے خالق کو مانگا ہے۔ ہم نے اسی رستے پر چلنا ہے، ہماری منزل وہی رستہ ہونی چاہیے کہ خدا سے مخلوق کو نہ مانگا کریں، خدا سے خود اسی کو مانگا کریں۔ یہی راز ہے زندگی کا۔ تو وہ جو 3 فیض کی اقسام عرض کی کہ برکت والے تعلق سے جتنی جلدی ہو سکے آگے بڑھ کر تربیت کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ وہی تربیت اس 0.01% کی کیٹیگری میں لے جائے گی جہاں ہم حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں اپنی زندگی کا روحانی سفر شروع کر سکتے، وہ ارتقاء کا سفر شروع کر سکتے ہیں، وہ نفس کو بدلنے کا سفر شروع کر سکتے ہیں، وہ دنیاوی لغزشوں سے نجات کا سفر شروع کر سکتے ہیں، وہ دنیاوی برائیوں سے نجات کا سفر شروع کر سکتے ہیں، وہ جو ہر لمحہ ہمارے ذہن و خیال پر، ہمارے دل پر ہر لمحہ جو دنیا چھائی رہتی ہے، اس بادل کو چھٹانا ہے۔ اس بادل کے پیچھے پھر حق کا نور ہے جو نظر آ سکتا ہے اگر دنیا کے سیاہ بادل ہماری آنکھوں کے آگے سے ہٹ جائیں۔ وہ سفر جنہوں نے کیا وہ انسان تھے، خدا کے بندے تھے۔ آپ بھی انسان ہیں، صحبتیں ملیں، ان کو ملیں تو آپ کو بھی ملی ہے، اور عظیم صحبت ملی ہے۔ پھر ہم کچھ نہ پا سکیں تو کتنی بدبختی ہے، ہماری زندگیاں نہ بدل سکیں تو کتنی بدبختی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنا کرو کہ جتنا تم نے اس میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو کہ جتنا تم نے وہاں رہنا ہے، خدا کے لیے اتنا کرو کہ جتنی تمہیں اس کی حاجت ہے، اور دوزخ کے لیے اتنا کرو کہ جتنی برداشت کرنے کی تمہارے جسم میں سخت ہے۔ ہمارا ہر کام نرالا ہے، خدا کی ہر حال میں حاجت ہے، پر خدا کی طلب نہیں ہے۔ دنیا میں 60-70 سال رہنا ہے، پر مال اسباب کے انبار، مال اسباب کو غصب کرنے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ وہاں کا قیام دائمی ہے، سب کو خبر ہے، پر شاید کسی کو یقین نہیں ہے، کیونکہ جتنا وہاں قیام ہے اس کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ پھر ہم میں تو ایک دنیاوی بیماری سہنے کی سخت نہیں ہے، اور نافرمانیاں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ نہ جانے کیا سوچ کے رکھا ہے، نہ جانے کیا سوچ کے رکھا ہے۔ حاضرین گرامی، خدا تو اتنا مہربان ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے دنیا میں حیا کر، تو مجھ سے دنیا میں حیا کیا کر، میں پھر تیرا اتنا حیا کروں گا کہ دنیا میں تیرے نامہ اعمال سے وہ گناہ بھی مٹا دوں گا کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ ہر وہ زمین کا ٹکڑا جو تیرے گناہوں کی گواہی دیتا ہوگا وہاں سے گناہ کے آثار مٹا دوں گا، اتنا حیا کروں گا۔ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں دیے گئے نامہ اعمال سے تیرے گناہ مٹا دوں گا، کہیں یوم محشر پر موجود لوگوں پر پردہ نہ اٹھ جائے، بس تو اس دنیا میں میرا حیا کیا کر۔ اور ایک ہم ہیں جو بے حیا ہیں، حیا نہیں کرتے۔ اولیاء اللہ نے فرمایا کہ حیا سیکھنا ہو، حیا
پانا ہو، حیا کی نعمت پانی ہو تو ان ہستیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کہ جن کے سامنے کوئی عجیب کام کرتے حیا آئے، تو سمجھ لو کہ اس صحبت سے حیا کی نعمت ملے گی، اس صحبت سے حیا کا فیض ملے گا۔ ایک سادہ نشانی ہے، وہ ہستیاں جن کے سامنے عجیب کام کرتے حیا آ جائے، بس جان لو وہیں سے حیا کی نعمت ملے گی۔ یہ ہستیاں حضور شیخ الاسلام ہیں، یہ ہستیاں حضور قدوۃ الاولیاء تھیں، یہ ہستیاں اولیاء اللہ ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہمارے لیے سامان مہیا کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سنور جائے۔ وہ تو اپنی مخلوق سے ماں سے بھی زیادہ 70 گنا محبت کرتا ہے۔ وہ تو مخلوق کو دوزخ کی آگ میں نہیں جلانے چاہتا، پر ہم ہی ہیں جو اس آگ میں جلنا چاہتے ہیں۔ نہ خدا کا حیا ہے نہ لاج ہے، بس اسی سفر پر چلے جا رہے ہیں جو اس کی نافرمانی کی طرف اس سے دور لے جاتا ہے۔ بس اس پر سفر گامزن رکھے ہوئے ہیں، دور جاتے جا رہے ہیں، اپنی اصل سے دور جا رہے ہیں، خدا کی محبتوں سے دور جا رہے ہیں، تاجدار کائنات کی محبت سے دور جا رہے ہیں، ان معرفتوں سے دور جا رہے ہیں، ان کرموں سے دور جا رہے ہیں، ان انوار سے دور جا رہے ہیں، اس نافرمانی کے رستے پر چلے جا رہے ہیں۔ کچھ خبر نہیں کہ لوٹ کے آنا نصیب ہو یا نہ ہو، بس تیز رفتار انداز میں چلے جا رہے ہیں۔ کسی شے کی خبر نہیں کہ کیسے لوٹ کر آئیں گے، اور ہماری نافرمانیاں خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ خدا خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ تحقیق اللہ دیکھ رہا ہے؟ پھر بھی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، یہی حیا کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں آ جائے، اسی میں صحبت کے آداب بھی ہیں، اسی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہے، اسی میں طریقہ بھی ہے، اسی میں زندگی بدلنے کا پیغام بھی ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ حیا اور محبت دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اگر اس میں زہد و ورع پایا جاتا ہو تو وہیں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، نہیں تو کوچ کر جاتے ہیں۔ نہ ہمارے دلوں میں زہد کی دولت، نہ ہمارے دلوں میں ورع کی دولت، ہم ایسے دولت اور پیاس بجھائے جانے والے چشمے کے گرد بیٹھے ہیں، نہ جانے کیا بدبختی ہے کہ پھر پیاس بجھا نہیں پاتے۔ اتنی خدا کی نعمت ملی ہے، پھر بھی من کی کایا پلٹ نہیں پاتے۔ وہ خدا جو خالق ہے، جو رحمان ہے، جس نے دنیا بنائی، جس نے ہمیں جینا دیا، جس نے ہمیں اتنا تندرست بنایا، طاقت دی، چلنے کا طریقہ سکھایا، یہ عقل دی جس پر اتراتے پھرتے ہیں، یہ بازو دیے جس سے کماتے پھرتے ہیں، وہ زبان دی جس سے شہرت حاصل کرتے پھرتے ہیں، وہ رحمان پھر بھی عمل ایسا ہے کہ شیطان کو زیادہ محبوب جانتے ہیں۔ اگر اس رحمان کی ذرا بھی محبت دل میں ہوتی تو عمل ایسا نہ ہوتا، بات کچھ اور ہوتی، معاملہ جدا ہوتا۔ حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں کہ دل پتھر کی طرح ہو جائے، سنگ دلی آ جائے،
تو یہ بدبختی کی علامت ہے. آنکھوں کا آنسو نہ بہانا بدبختی کی علامت ہے. اتنی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی رونا نہیں آتا کیونکہ حیا نہیں آتا. بدبختی کی علامت ہے. طبیعت میں بے حیائی کا پایا جانا بدبختی کی علامت ہے. دل میں دنیا کی رغبت کا پایا جانا، اسی کے لیے جینا اسی کے لیے مرنا بدبختی کی علامت ہے. اور رہنا فانی دنیا میں اور لمبی آرزویں باندھنا بدبختی کی علامت ہے. حاضرین گرامی، حضور شیخ الاسلام کی وہ سچی سنگت نصیب ہوئی ہے جہاں سے تربیت کا فیض بھی جاری ہے، جہاں سے توجہ کا فیض بھی جاری ہے. اب بات ہم پر ہے کہ کتنی تربیت حاصل کر لیں، بات ہم پر ہے کہ کتنی توجہ حاصل کر لیں. اور اللہ رب العزت اس توجہ اور اس تربیت کے صدقے ان بدبختیوں سے ہمیں دور فرما لے، ہمیں معاف فرما دے تاکہ زندگی بدل جائے. اور حاضرین گرامی، حقیقت میں اس جاری فیض کے چشمے سے سیرابی حاصل کر سکیں. حاضرین گرامی، محمد بن احمد جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ حیا اور ہیبت کا مجھ پر اللہ کی بارگاہ سے یہ عالم ہے کہ کئی بار جب 2 رکعت نماز بھی ادا کر کے فارغ ہوتا ہوں تو دل میں اس بات پر حیا آ جاتا ہے شاید کوئی چوری کی ہے. یہ وہ اولیاء اللہ کے معاملے تھے جنہوں نے کچھ پا لیا، جنہوں نے راز کو پا لیا، جنہوں نے دنیا میں مشاہدات کر لیے، جن پر راز اٹھ گئے، جن کو مکاشفات ہو گئے، جن کو فتوحات نصیب ہو گئیں. یہ وہ بڑی ہستیاں تھیں. اور ایک ہم ہیں، دنیا میں بے یار و مددگار رہ جائیں گے اگر آج اس چشمے سے سیرابی حاصل نہ کی جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی صحبت کی شکل میں آج جاری و ساری ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، صحبت میں قربت اور بعد یہ مسافتوں سے نہیں ہوا کرتا. جو جتنا اطاعت گزار ہو وہ اتنا قریب ہوا کرتا ہے، وہ اتنا توجہات کا امین ہوا کرتا ہے، وہ اتنی تربیت کو پایا کرتا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کتنا حاصل کر سکتے ہیں. خصوصاً آج شریعہ کالج کے طلباء، طالبات، دیگر احباب بیٹھے ہیں. یہ سفر ہے، زندگی کی ابتدا ہے جہاں پر ہم منازل کا تعین کرتے ہیں. آج اگر منزل کا تعین یہ کر لیا کہ میں نے دنیا میں مال کمانا ہے، یا منزل کا تعین یہ کر لیا کہ میں نے دنیا میں شہرت کمانی ہے، یا یہ تعین کر لیا میں نے دنیا میں بڑا حافظ کہلوانا ہے، تو یہ غلط فیصلے ہیں. سمت ایک ہے، ڈائریکشن ایک ہے، وہ خدا اور مصطفیٰ کی رضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس منزل کے پیچھے نکلیں. اور صحبت موجود ہے حضور شیخ الاسلام کی، اس صحبت میں برکات کے درجے سے بڑھ کر تربیت اور توجہات کے امین بنیں. اس کی کوشش کریں، اس کے لیے کاوش کریں. اور وہ 2 چیزوں سے نصیب ہوتی ہے، اطاعت اور محبت. محبت وہ جو خالص ہو، اور اطاعت وہ جو استقامت والی ہو. اطاعت کریں تو استقامت کے ساتھ، محبت کریں تو اخلاص کے ساتھ. پھر وہ وقت دور نہیں رہتا
جب تربیت سے بھی فیض حاصل ہو جاتا ہے اور اس 0.01 کیٹیگری میں توجہات بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور ان توجہات کے ذریعے ہم اس دنیا میں اپنا روحانی سفر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی حقیقت ہے، وہی منزل ہے جس کی طرف سب کو سفر کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ آخر میں بزم قادریہ کو شاندار تقریب کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، جو باتیں ہم نے کی ہیں اس پر عمل پیرا ہو سکیں، حضور شیخ الاسلام سے سچی اور صحیح معنوں میں تربیت حاصل کر سکیں، ان کے سچے اور صحیح فیض کے امین بن سکیں اور ان کی توجہات کے امین بن سکیں، اور ہم بھی اپنی روحانی اور باطنی کایا پلٹ سکیں جو کہ کسی بھی شخص کے جینے کا اصل منزل و مقصود ہوا کرتا ہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔